میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، ماہ رمضان میں ہم نے جنت کے تمام دروازے کھول کر اور جہنم کے تمام دروازے بند کر کے ہم نے تمہیں ایک ماحول عطا کیا ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جنتی بننے کی گنجائش بہت زیادہ اور جہنمی بننے کی گنجائش بہت کم ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی گناہ یا کوئی برائی کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے لعنت ہو شیطان پر، اس نے مجھے بہکا دیا۔ شیطان کو لعنتیں کرتا رہتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، ماہ رمضان کی برکت سے تو ہم نے تمام شیاطین کو زنجیروں سے جکڑا کر قید میں بند کر دیا، اب تم لوگ لعنتیں کس کو کر رہے ہو؟ فرمایا ماہ رمضان میں ہم اپنے بندوں پر اتنا کرم کرتے ہیں، اتنی رحمت فرماتے ہیں کہ تمام شیاطین کو جو ہمارے بندوں کو بہکاتے ہیں، نیکیاں نہیں کرنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، حق سچ نہیں بولنے دیتے، فرمایا ہم تمام شیاطین کو جکڑا کر قید میں بند کر دیتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کو میری رحمت سے جدا ہرگز نہ کرے۔ اب جو بات میں کہنے والا ہوں وہ یہ ہے، باہر کے تمام شیاطین تو بند کر دیے گئے، قید میں بند کر دیے گئے، اب تمہارے اندر کا یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے جسے نفس کہا جاتا ہے، اس نفس کو کنٹرول تم نے خود ہی کرنا ہے، اس نفس کو قابو تم نے خود ہی کرنا ہے۔ اب اس نفس کے کنٹرول ہونے کی، قابو میں رکھنے کی بھی ایک دوا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، حضرت نفس کی اصلاح کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ اس سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بادشاہ کی اولاد نہیں تھی، اس نے ایک وزیر کو کہا کہ کل تو اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کے آنا، تیرا یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا اس کو میرے پاس لے کے آنا۔ دوسرے دن وزیر اپنے بچے کو بادشاہ کے پاس لے کے گیا، بادشاہ پورا دن اس کے ساتھ پیار کرتا رہا، بچہ تھا بڑا ہی خوبصورت، بادشاہ خود بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، بادشاہ پورا دن وزیر کے بچے کے ساتھ کھیلتا رہا، پیار کرتا رہا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ نے کہا وزیر میاں تو نے اس بچے کو رونے نہیں دینا، آج کے بعد اس بچے کو روتا میں نہ دیکھوں، اس بچے کو رونے نہیں دینا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی کون کون سی خواہش پوری کریں گے، اس کی کون کون سی بات پوری کریں گے، یہ تو بچہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں وزیروں کو کہہ دیتا ہوں، ابھی اس بچے کے منہ سے اس کی بات نکلے گی، بعد میں اس پر عمل پہلے کیا جائے گا، اس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ بادشاہ نے وزیروں کو کہہ دیا۔ بادشاہ نے کہا اس بچے کے سامنے ہاتھی کو لایا جائے۔ ہاتھی آ گیا، تھوڑی دیر تک تو بچہ ہاتھی کے ساتھ کھیلتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا مجھے سوئی کی ضرورت ہے۔ کہا اس میں رونے والی کون سی بات ہے، سوئی آ گئی۔ بچہ تھوڑی دیر تک سوئی کے ساتھ کھیلتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا بچے اب کیا ہوا؟ کہا اب میری خواہش یہ ہے کہ اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ سے گزارا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میاں جس طرح بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، اسی طرح انسان کے نفس کی ہر خواہش بھی پوری نہیں کی جا سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نفس کا بھی تو کوئی علاج ہوگا نا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، حضرت انسان کے نفس کی اصلاح کا کوئی نسخہ بتا دیں، نفس کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی حل بتا دیں۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو نسخہ بتایا، جو جواب دیا، دل کے کانوں سے سننے والا جواب۔ حضرت علی نے فرمایا میاں رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے صبح سے شام تک روزہ رکھنا، سحری سے افطاری تک روزہ رکھنا، پھر رات کو قیام کرنا، تراویح پڑھنا، تراویح کے دوران قرآن مجید کی تلاوت سننا، تین عمل ایسے ہیں جو انسان کی نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ تین عمل کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میاں پہلا عمل سحری سے افطاری تک، صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، پھر رات کو قیام کرنا مطلب تراویح پڑھنا، دوسرا عمل، پھر تراویح کے دوران قرآن مجید کی تلاوت سننا، یہ تیسرا عمل۔ فرمایا یہ تین عمل ایسے ہیں جو انسان کی نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان تین اعمال کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے رمضان میں جو انسان کے نفس کی اصلاح کر سکے۔ تین کام، تین چیزیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، قیام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت سننا، یہ تین کام ایسے ہیں جو انسان کے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔
ایک صحابی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا آقا میں تو مارا گیا، میں تو لوٹا گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ آقا نے فرمایا میاں کیا ہوا؟ کہا روزے کی حالت میں اپنے نفس کی مان کر بیوی سے ہم بستری کر لی، میں بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او میاں یہ تو نے کیا کر ڈالا، روزہ توڑ دیا؟ آقا بس مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، اب مجھے بتایا جائے اس کا کفارہ کیا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں اگر تو نے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر دی ہے، بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ تیرا ٹوٹ گیا، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر۔ اس نے کہا آقا میں تو خود بھی غلام ہوں، میں تو خود کسی کا غلام ہوں، غلام کیسے آزاد کر سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں۔ آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ آقا میں تو خود مسکین ہوں، یہ کام مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو خود مسکین ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا؟ میں تو خود صبح کو کھاتا ہوں، شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں، صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ آقا نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، اگر غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو پھر 60 روزے مسلسل کر کے رکھ، 60 روزے مسلسل رکھ۔ کہنے لگا آقا ایک روزہ رکھا ہے یہ حال ہو گیا، اب 60 روزے مسلسل کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر میرے کریم نبی مسکرا پڑے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا بیٹھ تیرا حال کہتے ہیں۔ صحابی بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی ہے، اس نے سر پہ کھجوروں کی ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی، آقا کی بارگاہ میں پیش کی، خدمت میں پیش کی، آقا اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر کے سب میں بانٹ دیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہاں گیا؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے والا، روزہ توڑنے والا، اٹھ کر آقا حاضر ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا یہ کھجوریں ہیں لے جا، 60 مسکینوں کو بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کھجوریں ہیں 60 مسکینوں کے گھروں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، عرض کی آقا پورے مدینے میں دیکھ لیں، آقا پورے مدینے میں نظر مبارک دوڑا کے دیکھ لیں، مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے۔ میرے کریم نبی مسکرائے، میرے کریم نبی مسکرا کر فرمانے لگے، فرمایا صحابی اچھا یہ کھجوریں لے جا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، اپنی فیملی کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ فرمایا جب روزہ ٹوٹ جائے ایک غلام آزاد کر دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر 60 روزے مسلسل کر کے رکھ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باہر کے تو تمام شیاطین جو ہمیں بہکانے والے، جو ہمیں نیک کام کرنے نہیں دیتے، جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ان تمام شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے زنجیروں سے جکڑا کر قید میں بند کر دیا۔ اب باہر والے تمام شیطان تو قید میں بند کر دیے گئے، اب رہ گیا انسان کے اندر کا شیطان، اسے ہم نفس کہتے ہیں۔ یہ جو نفس ہے نا یہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ اس نفس کو کنٹرول تم نے خود ہی رکھنا ہے، اس نفس کو قابو تم نے خود ہی رکھنا ہے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ہے بندے تم نے یہ جو زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا، اس شیطان کو مار دے، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔